السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے باب الریا، ریاکاری، دکھاوے کے لیے کوئی عبادت کوئی نیک عمل کرنا، اس کی کیا برائی ہے اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، الحمدللہ ہم نے اسے مکمل کر لیا ہے۔ اب آج ہمارا نیا درس ہے اور وہ ہے باب من الشرک، ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا۔ باب من الشرک، یہ بھی شرک میں سے کیا؟ ارادۃ الانسان بعملہ، کہ انسان کوئی عمل، کوئی نیک کام، عبادت کا کوئی کام کرے اور اس کے پیچھے اس کا مقصد ہو الدنیا۔ انسان کوئی بھی نیک عمل، کوئی عبادت کرے، وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، یہ فرق دھیان میں رہے۔ ریاکاری، دکھانا، میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں، نمازی سمجھیں، یہ ریاکاری۔ میں اس لیے صدقہ و خیرات کرتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں، فیاض سخی سمجھیں، یہ ریاکاری۔ لیکن اب جو ہمارا درس ہے یہ ریاکاری سے ہٹ کر، اور وہ یہ ہے کہ ہم کوئی عبادت کریں، ہم کسی کو دکھا نہیں رہے، لیکن ہماری اس عبادت کا مقصد دنیا کا کوئی فائدہ ہو، اس کو سمجھی۔ جیسے میں نماز پڑھا رہا ہوں، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے ویسے ہی نماز پڑھانا بھی عبادت ہے۔ اب میں نماز پڑھا رہا ہوں، مجھے کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن نماز پڑھانا میری جاب ہے اور میں اسی جاب کے لیے پڑھاتا ہوں کہ بس مجھے جو بھی ماہانہ میرا 15,000 20,000 50,000 جو کچھ بھی متعین ہے، مجھے وہ سیلری ملے۔ تو اب وہاں نماز پڑھانے کا پورا مقصد کیا ہے؟ میرا پورا سیلری۔ نماز پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ سیلری۔ اگر میں یہ مقصد رکھوں کہ نماز پڑھنا پڑھانا ایک عبادت ہے، الحمدللہ عبادت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں اللہ دنیا بھی دے رہا ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اب یہاں پر اصل کیا ہے؟ اصل عبادت ہے کہ میں الحمدللہ کی عبادت کر بھی رہا ہوں، لوگوں سے عبادت کروا بھی رہا ہوں، اور اسی کے ذریعے اللہ عز و جل مجھے روزی دے رہا ہے، اس میں حرج نہیں۔ حرج کب ہے؟ کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میرا پورا مقصد سیلری ہے، کہ بس مجھے سیلری ملتی رہے، میں اس سے نماز پڑھاتا ہوں۔ کوئی بھی علم سیکھنا، خاص طور پر قرآن کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم سیکھنا سکھانا دونوں عبادت ہے۔ آپ قرآن پڑھیے پڑھائیے عبادت ہے، قرآن سیکھیے سکھائیے عبادت ہے۔ اب اگر میں قرآن اس لیے سکھاتا ہوں کہ مجھے اس کے عوض 5 10 15 20 50 ہزار روپئے ملتے رہے تو یہ غلط۔ میں اس لیے قرآن سکھاتا ہوں کہ قرآن سیکھنا سکھانا سب سے افضل ترین عمل ہے۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا اللہ عز و جل کی نظر میں سب سے زیادہ اچھا ہے، اور وہ عبادتیں کہ جن سے اللہ راضی اور جن پر خوش ہوتا ہے، انہی میں سے ایک بڑی عبادت قرآن سیکھنا سکھانا ہے۔ اس لیے میں قرآن سکھاتا ہوں اور اس کے ذریعے مجھے روزی ملتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ واضح ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ جی ہاں، کوئی بھی ایسا کام کہ جو عبادت ہو،
آپ اسے صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے انجام دیں تو یہ بھی شرک ہے۔ لیکن آپ وہ عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ اس پر راضی ہو اور ساتھ میں آپ کو دنیا بھی مل جائے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسئلہ پوری طرح واضح ہو چکا جی۔ اب اس باب کے تحت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن کریم سورہ ہود 12ویں پارے کی اس میں 2 آیتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، آیت نمبر 15 اور 16۔ اللہ عز و جل کا فرمان مبارک، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جس شخص کا خالص مقصد پورا کا پورا، جس کا مقصد ہی دنیا کی زندگی اور اس کی آسائشیں ہوں۔ آپ عمل کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس عمل اس عبادت کے پیچھے آپ کا پورا مقصد دنیا کی زندگی، یعنی دنیا میں نام، دنیا کی آسائشیں، دنیا کا مال، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا عیش و آرام، بس یہ آپ کا اگر اللہ نہ کرے مقصد ہو، اللہ فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم، انہوں نے جو بھی اعمال کیے، جو عبادتیں کی، ہم دنیا میں انہیں ان کا بدلہ دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور دنیا میں جو انہیں بدلہ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ مان لیتے ایک امام ہے، کوئی سیلری طے ہوئی کہ آپ 20,000 روپے ہم سے لیں گے، 25,000 روپے آپ لیں گے اور آپ کو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھانا ہے۔ اب وہ 5 وقت کی نماز روزانہ پڑھاتا ہے، ہر ایک تاریخ کو اس کو 25,000 روپے مل جاتے ہیں، مل گئے۔ اللہ فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم، جو کچھ انہوں نے کیا ہم وہ پورا ان کو جو بھی ان کا ٹھہراؤ ہوا تھا، 50,000 60,000 لاکھ 2 لاکھ جو بھی تھا، ہم وہ پورا ان کو یہی دے دیتے ہیں، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور دنیا میں جو انہیں ملنے والا اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن رہا مسئلہ آخرت کا، تو انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے آخرت کو چاہا، آخرت کی خواہش رکھی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، یہی لوگ ہیں، یہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں نہیں ہے کچھ مگر آگ۔ ترجمہ ہوگا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں صرف اور صرف آگ ہی ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو بھی انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا وہ سب کا سب حبط، ضائع ہو گیا۔ حبط برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، ویسٹ ہو گیا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی وہ دنیا میں کرتے رہے تھے، باطل برباد، باطل یعنی برباد ہو جانا، ختم ہو جانا۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، رائیگاں چلا گیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے عبادت کے نام پر، نیکیوں کے نام پر، وہ سب کا سب باطل ہو گیا، ختم ہو گیا، کچھ باقی نہ رہا۔ اب دیکھیے آپ، پہلی بات، وہ لوگ جو اپنے کسی بھی نیک عمل کے ذریعے دنیا چاہ رہے ہیں، یہ ریاکاری نہیں کر رہے وہ، لیکن مقصد کیا ہے؟ دنیا کا حصول، جیسے کہ میں نے 2 مثالیں دے کر سمجھایا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں ان کا جو بھی قرار ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا، اللہ کا رحم ان کو ملنے والا ہے، اتنا ان کو مل جائے گا۔ مگر جب آخرت میں وہ جائیں گے اللہ کے پاس، تو انہوں نے اللہ کے لیے تو نیکیاں کی نہیں تھیں، دنیا کے لیے کی تھی انہوں نے، وہی ان کا ذریعہ روزگار تھا، اور اگر ذریعہ روزگار بناتے ٹھیک تھا، لیکن یہ تھا کہ عبادت ہے، اللہ راضی ہوگا، ساتھ میں روزی بھی ملے گی، مگر انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں، صرف اس کو اپنا ایک ذریعہ روزگار ہی سمجھا تھا۔ تو سنیے پھر، ایسی صورت میں آخرت میں ان کو جہنم ملنے والی ہے، دوسرا جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور تیسرا وہ سارا کا سارا ختم ہو جانے والا، رائے گاں چلے جانے والا ہے۔ اب یہ بتائیے وہ کون سی ایسی برائی ہے جو بندے کے اعمال برباد کر دیتی ہے؟ شرک۔ اگر وہ شرک اکبر ہے تو بندہ پورا باہر، اور اگر وہ ریاکاری شرک اصغر ہے تو بندہ پورا باہر تو نہیں ہوا، لیکن وہ عمل جو کر رہا تھا وہ برباد ہوا یا نہیں ہوا؟ تو شرک اکبر ہو یا اصغر، شرک شرک ہے۔ اگر چھوٹا ہے جیسے ریاکاری تو اس عمل کو برباد کرے،
اور اگر بڑا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت تو وہ پورے کے پورے انسان کو ہی برباد کر دے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بندے نے کوئی گناہ والا کام نہیں کیا، جیسے کہ اس نے چوری کی ہو، زنا کیا ہو، ڈاکہ ڈالا ہو، ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے کیا نیک کام، نیکیاں ہی کی اس نے، مگر وہ نیکیاں اللہ کے قبول ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں قبول ہونے والی نہیں ہے؟ جیسے کہ ریاکاری عمل کو برباد کر دیتی ہے، ایسی کسی بھی نیک عمل کے پیچھے خالص دنیا کا حصول، خالص دنیا کے فائدے کا مقصد، یہ اس نیکی اور عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اب یہ اسی بات کی طرف اللہ عز و جل نے توجہ دلائی کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، وہ کام اگر عبادت کی فہرست میں، عبادت کے زمرے میں آتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ کو اس سے روزی مل رہی ہے، اچھی بات ہے، مگر وہ سیکنڈری ہونا چاہیے۔ آپ کو اس سے روزی مل رہی ہے الحمدللہ، اچھی بات ہے، مگر یہ ارادہ کیسا ہونا چاہیے؟ بعد میں، سیکنڈری۔ اصل کیا ہونا چاہیے کہ وہ عبادت ہے جسے میں اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتا ہوں، اور یہ اللہ کا میرے اوپر فضل ہے کہ عبادت بھی کرتا ہوں اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے روزی بھی دیتا ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر صلہ رحمی کرنے کے بہت سے فائدے۔ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کا حق ادا کرنا، ان کی مدد کرنا، رشتے جوڑنا، یہ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کرنے کے آخرت میں بہت سے فائدے۔ دنیا میں کچھ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ روزی میں اضافہ ہوتا نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، یعنی برکت ہو، اس کی روزی میں بھی اضافہ ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ کلیئر ہے؟ اب اگر میں صلہ رحمی اسی نیت سے کرتا ہوں کہ میری روزی بڑھے، سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر میں صلہ رحمی اس لیے کرتا ہوں کہ صلہ رحمی عبادت ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے اور ساتھ میں میری روزی بھی بڑھے، تو کیا یہ غلط ہے؟ یہ غلط نہیں، یہ تو مطلوب ہے، کیونکہ حدیث نے خود بتایا آپ کو، اس سے آپ کی روزی بڑھنے والی ہے۔ لیکن اب انسان دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہے روزی کیسے بڑھاؤں، کیسے بڑھاؤں، کیسے بڑھاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کس سے پوچھوں، کیا کروں۔ ایک آدمی نے بتا دیا کسی مولوی صاحب نے کہ صلہ رحمی کرو۔ اب وہ صلہ رحمی کر رہا ہے، کر تو نیک عمل رہا ہے، لیکن پورا کا پورا مقصد کیا ہے اس کا؟ دنیا، روزی بڑھ جائے۔ ایک دوسرا بندہ ہے، وہ سوچتا ہے کہ صلہ رحمی یعنی اللہ نے اس کا حکم دیا، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، رشتے جوڑنے والے کو اللہ جوڑتا ہے، یہ عبادت ہے، تو اور اس کا فائدہ بھی ہے کہ ایک طرف عبادت کی عبادت اور دوسری طرف دنیا کا فائدہ کا فائدہ۔ اب میں اس نیت سے اگر صلہ رحمی کرتا ہوں تو یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ بالکل، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ آپ صلہ رحمی کریں، آپ کی عبادت بھی ہو گئی اور ساتھ میں روزی میں اضافہ بھی ہو گیا، تو یہ جائز۔ لیکن اگر صرف روزی میں اضافہ ہی ہے بس، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی روزی میں اضافہ ہوگا تو ہوگا، ورنہ آخرت میں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، بہت سے اعمال تو ایسے ہیں کہ شریعت نے دنیا میں جن کا فائدہ ہم کو بتایا ہے، بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پر آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آخرت میں جو ہوگا وہ تو بتایا، لیکن دنیا میں بھی آپ کو اس کا کچھ فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنے سے نماز آپ کو گناہوں سے روکتی ہے یا نہیں روکتی؟ گناہوں سے روکتی ہے نا۔ گناہوں سے رکنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ گناہوں سے رکنا خود عبادت ہے۔ ہم گناہوں سے کیوں رکتے ہیں؟ اللہ کی خاطر، کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ بھائی تو گناہ مت کر، گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے میں گناہ نہیں کرتا۔ تو اب میں گناہ نہیں کرتا تو اللہ کی رضا اور ناراضگی کے وجہ سے نہیں کرتا نا، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اب نماز پڑھنے سے اگر کوئی یہ چاہے کہ میں گناہ سے رکوں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو گناہ سے رکنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا نماز پڑھنا بھی عبادت، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہوں سے رکنا بھی عبادت۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ تو شریعت نے بہت سے اعمال کے دنیاوی فائدے بھی بتائے ہیں اور بہت سے اعمال کے آخرت کے فائدے بھی بتائے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اس نیت سے وہ کام کرتا ہے کہ ایک تو یہ عبادت کی عبادت بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں اللہ نے جو ثواب اس کے پیچھے رکھا ہے دنیا یا آخرت کا وہ بھی مجھے مل جائے گا، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ صرف اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ جو دنیا کا فائدہ ہے وہ مجھے مل جائے، تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے اس کو آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے،
اب وہ نماز خالص اللہ کی عبادت کے لیے پڑھتا ہے. اب اس کی پیٹھ میں کمر میں کوئی تکلیف ہوئی, وہ کسی فیزیو تھراپسٹ کے پاس, کسی آرتھوپیڈ کے پاس گیا, ڈاکٹر نے اس سے کہا اچھا ماشاء اللہ تم نماز پڑھتے ہو, بہت اچھی بات ہے, سجدے تھوڑے سے اور لمبے کرنا, تو انشاءاللہ تم کو اس میں تھوڑا ریلیف ملے گا, تمہاری کمر کے پٹھوں کی ایکسرسائز ہو جائے گی. اب وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی عبادت سمجھ کر, اور ساتھ میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی ہو اور اس کے نتیجے میں یہ دنیا کا فائدہ مجھے حاصل ہو, تو اس میں کوئی حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اصل اللہ کی عبادت ہے, ساتھ میں یہ فائدہ بھی ہو رہا ہے. لیکن ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھا تو ایسا کرو, ذرا سجدے کیا کرو, تمہاری کمر کی ورزش ہوگی اور کمر کا درد ختم ہوگا. اب وہ بندہ آتا ہے اور اسی نیت سے نمازیں پڑھتا ہے, تو اب اس کی کمر کے درد میں جو ریلیف ملے نہ ملے, لیکن اس کو عبادت کا ثواب ملنے والا ہے کیا؟ جی. ایسے ہی روزہ کوئی بھی نیک عمل آپ سمجھ سکتے ہیں. ایسے ہی ایک بندہ یہاں سے حج کے لیے جائے اور اسے بتایا جائے کہ مکے میں اس وقت پوری دنیا کی پبلک مکے میں آئی ہوتی ہے, تمہاری انڈیا میں جو اچھی چیزیں ملتی ہیں وہاں جا کر بیچو, بہت فائدہ ہوگا, 10 کی 50 میں بکے گی, 50 کی 100 میں بکے گی. اب وہ آدمی تجارت کی نیت سے مکہ جائے, حج کرے, تجارت, نیت کیا تھی اس کی؟ تجارت تھی. تو پھر ایسی صورت میں اس کو حج کے نام پر کیا ملنے والا ہے؟ تجارت. لیکن ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے, سوچتا ہے کہ نہیں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, اتنے پیسے کا ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگا, حج تو مجھے کرنا ہی ہے, چلو حج کرتا ہوں, ساتھ میں تجارت کر لیتا ہوں, حج کا حج ہو جائے گا, عبادت کی عبادت, اور ساتھ میں کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا. اس میں کوئی حرج نہیں. تو جان لیجئے کہ کوئی بھی عبادت آپ کریں, اصل مقصد اگر عبادت ہے اور سیکنڈری کچھ اور ہے دنیا کا, تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے. لیکن پورا کا پورا مقصد دنیا ہی ہے تو پھر ایسی عبادت برباد ہے, اور اسے ہم کون سا جرم قرار دیں گے؟ شرک. کون سا جرم قرار دیں گے اس کو؟ شرک. کہ جیسے ریاکاری شرک ہے, ایسے ہی اپنے کسی بھی نیک عمل کے ذریعے صرف دنیا کا فائدہ چاہنا یہ بھی شرک ہے, اور وہ بھی عمل کو برباد کر دینے والا ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہی 2 آیتیں 12ویں پارے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 ذکر کی ہیں, لیکن میں تھوڑی تفصیل کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی اور 2 سورتوں کی آیتیں رکھ دوں تاکہ مسئلہ اور زیادہ واضح ہو جائے, یا آپ کو اس سلسلے میں قرآن کریم کی مزید کچھ آیتیں معلوم ہو جائیں. ہمارے سامنے یہ جو آیتیں آنے والی ہیں یہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل, سورۃ الاسراء, دونوں نام ہیں اس کے, سورۃ الاسراء بھی کہہ سکتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی آیت نمبر 18, 19, 20, 21, 22 ایسی 5 آیتیں ہیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ, جو شخص عاجلہ یعنی دنیا, جو شخص دنیا کا ارادہ رکھتا ہے, یعنی کوئی بھی عمل کرے اور مقصد خالص دنیا کا فائدہ ہی ہو, عجلنا لہ فیہا, تو ہم بھی اس کو دنیا میں اس کا ثواب دے دیتے ہیں. عجلنا جلدی سے, یعنی دنیا میں ہی دے دیتے ہیں, مگر کتنا دیتے ہیں؟ ما نشاء, جتنا ہم چاہتے ہیں. کتنا دیتے ہیں ہم اس کو؟ جتنا ہم چاہتے ہیں. اس کی چاہت کے اعتبار سے فیصلے نہیں ہوتے, ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں, اور وہ بھی ہر ایک کو نہیں ملتا. کس کو ملتا ہے؟ لمن نرید, ہم جس کو دینا چاہیں اسی کو دیں گے. جتنا دینا چاہے اور جس کو دینا چاہے, دونوں باتیں ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بندے کو سیم ملے, اور ضروری نہیں کہ ہر بندے کو ملے. اسی کو ملے گا جس کو اللہ چاہے گا, اور اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ دینا چاہے گا, دنیا کا ثواب. پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ ثم جعلنا لہ جہنم, دنیا اس کا مقصد دنیا کا حصول تھا, ہم نے جتنا مناسب سمجھا اس کو دنیا میں سے دے دیا, بس اب آخرت کے لیے اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. تو پھر ثم جعلنا لہ جہنم, ہم اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں, یصلاھا, جس میں وہ داخل ہوگا, مذموما مدحورا, انتہائی ذلیل ہو کر اور اللہ کے دربار سے پھٹکارا ہوا ہو کر. ذلیل بھی ہوگا اور اسے اللہ کے دربار سے پھٹکارا بھی جائے گا, ذلیل اور رسوا ہو کر وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے. لیکن اس کے برخلاف ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن, جو اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے آخرت کا ارادہ رکھتا ہو, وسعى لها سعيها, آخرت کے لیے اس کی ساری کوششیں ہوں, وهو مؤمن, شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے. اس میں اللہ عز و جل یہ بتانا چاہتا ہے کہ اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے آخرت کی طلب رکھنے والا مومن ہوتا ہے. جب اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے آخرت کی نہیں بلکہ دنیا کی طلب رکھنے والا مومن
کلیئر ہے۔ اللہ نے لفظ ایمان مومن کا ذکر کس کے ساتھ کیا؟ آخرت کے ساتھ کیا۔ دنیا کے ساتھ ایمان والے کا ذکر کیا کیا؟ نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہی آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ آخرت کا ثواب چاہتا ہو تو یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے، اور کوئی بندہ اگر صرف دنیا 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 ہی چاہتا ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومن نہیں ہے یا اس کا ایمان کمزور ہے، کچا۔ ومن اراد الآخرۃ، جو شخص آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی جو بھی عمل کرے اس کے پیچھے مقصد آخرت ہے، وسعى لها سعيها، اور وہ آخرت کے لیے ساری کوششیں بھی کرتا ہے، وهو مؤمن، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، کان سعیہم مشکورا، کہ جن کی کوششیں اللہ عز و جل کی ہاں نوازے جانے کے لائق ہیں، مشکور نوازے جانے کے لائق۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال اور عبادتیں اللہ عز و جل کے یہاں نوازے جانے کے لائق ہیں، اور نوازے جانے کے لائق ہیں مطلب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ان کو دنیا میں بھی اس کی جزا ضرور دیتا ہے جو مناسب سمجھے، اور ان کا ثواب آخرت کے لیے بھی اٹھا کر رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان کی کوششیں نوازے جانے کے قابل ہیں، اور اللہ کی نوازش دنیا میں بھی ہوتی ہے، ساتھ میں آخرت میں بھی اللہ عز و جل کی نوازش ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ مسئلہ اور توحید اور کفر یا شرک والا مسئلہ واضح ہو جائے۔ کلن نمد، ہم سب کو ہی نوازتے ہیں، ہاؤلائی و ہاؤلائی، ان کو بھی اور ان کو بھی، کن کو بھی اور کن کو بھی۔ جو لوگ دنیا ہی چاہتے ہیں ہم ان کو بھی نوازتے ہیں، اور جو لوگ آخرت چاہتے ہیں ہم ان کو بھی نوازتے ہیں، اور یہ نوازشیں من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا سے ہیں، آپ کے رب کے احسان اور کرم سے ہیں۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور جہاں تک آپ کے رب کی دین ہے، آپ کے رب کی عطیات اور نوازشیں ہیں، ان پر کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ آخرت چاہیں اور اللہ کہ ٹھیک ہے دنیا نہیں دوں گا، ایسا تو ہے نہیں۔ اللہ عز و جل کی عطا پر کسی کی کوئی پابندی اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آپ آخرت مانگے اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا، لیکن اگر آپ دنیا ہی مانگے تو گویا آپ نے خود اللہ کی عطا کو گھیر دیا، محصور کر دیا۔ تو چاہیے کہ آپ اللہ سے اس کی عطا مانگیں، اور اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ اللہ تو آخرت بھی دے اور دنیا بھی دے، کوئی پابندی آپ پر نہیں ہے۔ انظر، ذرا دیکھو تو صحیح، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کیسے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، یعنی دنیا کے معاملات میں بھی آخرت کے معاملات میں بھی۔ کوئی بندہ ہے وہ دنیا دار ہے تو اس سے زیادہ دنیا دار بھرے پڑے ہیں، کوئی مالدار ہے اس سے بڑے بڑے مالدار بھرے پڑے ہیں، کوئی آخرت کا طلبگار ہے تو اس سے بڑا کوئی اور آخرت کا طلبگار ہوگا۔ تو اللہ عز و جل نے دنیا کے معاملات میں بھی لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ آخرت کے معاملات میں بھی اللہ عز و جل نے لوگوں کو کسی سے زیادہ کسی کی کم فضیلت کے اعتبار سے کم زیادہ درجات دیے ہیں۔ لیکن رہا اگر آپ مومن ہیں تو سنیے، وَلَلْآخِرَةُ، یقیناً آخرت، اکبر درجات، درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، وہاں کے درجات بہت بڑے ہیں، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ آخرت اور دنیا کا کوئی جوڑ نہیں ہے، آخرت ہر لحاظ سے بڑی ہے، بلند ہے، برتر ہے، فضیلت والی ہے۔ اب وہ آیت جو بتاتی ہے کہ وہ آدمی جو خالص دنیا ہی چاہتا ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، شرک کی بات آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود مت بناؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہی آدمی مومن قرار پائے گا جو اپنے عمل کے نتیجے میں آخرت کا طلبگار ہو، اور جو اپنے عمل کے نتیجے میں صرف دنیا کا طلبگار ہو تو اس کا شمار کدھر ہونے والا ہے؟ کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود مت بناؤ۔ اگر ایسا کرو گے فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، تو ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر رہ جاؤ۔ اس سے ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی نیک عمل کرے تو مقصود آخرت ہو، اور اگر دنیا ملتی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی نشانی۔
اور بندے کے مشرک ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اس کا مقصد خالص دنیا کا حصول ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بندے کے اندر شرک کے جراثیم پائے جا رہے ہیں، جتنے زیادہ ہیں یا جتنے کم ہیں، کہیں نہ کہیں شرک کے جراثیم اس کے اندر ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا۔ جب وہ کام ہو گیا، واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ مال دینا چاہا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، میں اس پر مال نہیں لے سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، انشاءاللہ تم کو وہ ملے گا جو تم نے چاہا، لیکن اگر کسی نیک کام کو کرنے کے بعد تمہیں اس کا کچھ مال دیا جائے، کچھ عطیہ کچھ ہدیہ دیا جائے جس کا لالچ تم نے نہیں رکھا تھا، نہ تمہارا وہ مقصد تھا، نہ تمہیں اس کا لالچ تھا، نہ تمہارا وہ مقصد تھا، اور پھر اگر تم کو کچھ ملتا ہے تو اسے لے لو، یبارک لک فیہ، اس میں تمہارے لیے برکت دی جائے گی۔ تو دنیا ملی کہ نہیں ملی، لیکن مقصد وہی تھا کیا؟ نہیں، مقصد آخرت، ارادہ آخرت کا۔ ہم نے کام کیا اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے۔ اس کام کو کرنے کے بعد اگر ہم کو دنیا میں سے کچھ اجر ملتا ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اصل مقصد آخرت رہا۔ اب ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 25ویں پارے سورہ شورا 25 میں ہے، اور شعراء پوئٹس وہ 19ویں پارے میں ہے۔ اللہ لطیف، لطیف کا مطلب ہوتا ہے اتنی باریکی کے ساتھ آپ کے معاملات انجام دیے جائیں کہ آپ کو خود احساس نہ ہو سکے۔ تو اللہ عز و جل اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ مہربان ہے، ایسے تدبیر ان کے معاملات ہی کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے حوالے کریں، اگر ہم اپنے معاملات اللہ کے حوالے کریں تو اللہ عز و جل ہمارے معاملات سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے ایسی تدبیر کرتا ہے کہ ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا اور کام بھی بن جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لطیف۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں کے معاملات میں بہت ہی زیادہ باریکی کے ساتھ معاملات انجام دیتا ہے۔ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اللہ عز و جل بہت ہی زیادہ بلکہ سب سے زیادہ طاقتور اور ہر اعتبار سے غالب ہے، زبردست ہے۔ من کان یرید حرث الآخرتی، اب جو شخص آخرت کی کھیتی، حرث کھیتی، فصل، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو، نزد لہو فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں، اس کی فصل میں، اس کی پیداوار میں اور اضافہ کرتے ہیں، اس کو بڑھا چڑھا کر ہم لوٹائیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، لیکن جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہو، نؤتہ منہا، تو ہم اسے دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اور ہم نے پڑھا جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں سے ہی دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اس آیت سے بھی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، اصل مقصود آخرت ہو اور اس کے ساتھ آپ کو دنیا ملے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی عبادت کریں اور اس کا مقصد ہی دنیا داری ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ کو آخرت میں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور دنیا میں سے اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ عز و جل آپ کو دینا چاہے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے کسی بھی نیک عمل کے پیچھے مقصد آخرت رکھنا چاہیے، اور دنیا بھی، بے شک ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کو بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ اسی لیے یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہا کیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی ہو دنیا بھی ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ کوئی سوال ہے آپ میں سے کسی کا؟ کوئی شخص اس وجہ سے روزہ رکھتا ہے، اس کے پیٹ میں تکلیف ہے اور اس وجہ سے روزہ رکھتا ہے، یا اس کے پیٹ کی تکلیف دور ہو جائے تو اس کا روزہ قبول نہیں؟ اس کو دنیا میں سے مل جائے گا، اس کے پیٹ کی تکلیف اچھی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ سوچتا ہے کہ عبادت کی عبادت بھی ہو جائے گی، نیکی بھی مل جائے گی، اور ساتھ میں یہ دنیا کا فائدہ بھی ہو جائے گا، تو انشاءاللہ دونوں فائدے ملیں گے۔ جی اگر پہلے عبادت ہے، عبادت پہلے ہے، دنیا کا فائدہ سیکنڈری۔
کوئی بات نہیں، نیت تو ہو گئی نا رکھنے سے پہلے کام کو کرنے سے پہلے نیت تو ہو گئی نا کہ انشاءاللہ عبادت بھی ہو جائے گی اور نیکی کوئی حرج نہیں۔ عمل اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے بالکل، اور اس کے ساتھ آپ کو دنیا کا کچھ ملتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو اچھا، اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اگر ہم فتح یاب ہوتے ہیں، مال غنیمت ملتا ہے تو اور اچھی بات ہے۔ اصل مقصد آپ کا کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو دنیا میں سے کچھ ملتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان نیت رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل مقصد پر وہ غالب نہیں آنا چاہیے کہ بس مال غنیمت ہی اصل ہے، یہ غالب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کی رضا اصل ہے اور مال غنیمت ملے گا، بے شک جائز۔ جی بے شک کر سکتے ہیں آپ جب کہ آپ کے پاس ٹائم ہو، لیکن اس کام کے کرنے میں اگر آپ وہاں جانے میں لیٹ ہو جاتے ہیں اسی اعتبار سے آپ کا ثواب کم ہو جائے گا۔ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، جمعہ کے لیے، جتنی جلدی آپ جا سکتے تھے، اگر کام کی وجہ سے لیٹ ہوئے تو وہ ادھر آپ کا مار کھا جائے گا، لیکن آپ کو ثواب تو ملے گا۔ اسی طریقے سے ریاکاری کا تو سمجھ میں آ گیا ہے، اس نے جتنا ریاکاری کے حساب سے اپنے نماز میں اپنا ذہن دوسری جگہ، جی ہاں اس کا نیکی جی کم ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ آپ جب بتائیں کہ وہ جہنم میں جائے گا، جی، کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں، یا پھر وہ اگر شرک اکبر ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا تھا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور اگر صرف اسی عمل کا مقصد معاملہ تھا تو یہ عمل برباد ہوا، اور یہ عمل اگر برباد ہوتا ہے اتنا زیادہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جانا ضروری ہو تو ڈالا جائے گا، پھر جب بات آئے گی اس کے نکالے جانے کی تو ایمان کی وجہ سے نکالا جائے گا۔ اب ایک بندہ گیا تھا یہاں سے سعودی عرب تجارت کے لیے، وہاں جانے کے بعد اس نے سوچا کہ آیا ہوں تو عبادت بھی ہو جائے میری، بے شک کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو دنیا کے ساتھ آخرت اور آخرت کے ساتھ دنیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حرج کب ہے؟ جب کہ آپ کی عبادت خالص دنیا کے اس وہ حرج، اگر دونوں میں کوئی مسئلہ، تو ان کا مقصد خالص دنیا تھا۔ اللہ کہے جب وہ کہے گا ایک عالم، اسی طرح ایک مجاہد، اسی طرح اور ایک فیاض سخی، تو کہیں گے نا اللہ تو نے جو بھی نعمتیں دی میں نے اس میں تیرا حق ادا کیا، میں نے ہر جگہ خرچ کیا، ہر ایک کو سکھایا جو بھی تھا، تو اللہ کہے گا تم نے جھوٹ کہا۔ عالم سے کہا تم نے اس لیے قرآن سکھایا کہ تم کو عالم کہا جائے، تمہارا مقصد اللہ کی رضا تھا ہی نہیں، تو وہ صرف دنیا کے لیے تھا۔ چلیے اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، باللہ التوفیق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔